باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب نمبر 36 ہے. امام بخاری کتاب العلم میں علم کی طلب اور شوق کے حوالے سے احادیث نقل کر رہے ہیں. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل، ان کا شوق دکھلانے کے لیے انہوں نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی باتیں قرید کے پوچھا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خاتون آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی آپ کے ساتھ علم کے حوالے سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ ان خواتین کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت عائشہ کی طرف ریفر کرتے. امہات المومنین دیگر ان کو بھی ان کی طرف بھی بھیجتے، لیکن حضرت عائشہ کی طرف زیادہ بھیجتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبا عرصہ تک انہوں نے لوگوں میں علم بانٹا ہے، تقریباً 50 سال کا عرصہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں اور بہت سارے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے ان کی رائے جان کے تو پھر فیصلہ کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا جتنا بھی عرصہ ہے حضرت عائشہ کے طلب علم کا عرصہ بھی ہے. بہت سارے سوالات جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ ان کے طلب علم کے شوق پر دلالت کرتے ہیں. اور اگر ان کو اکٹھا کیا جائے ان سوالات کو جو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں تو بہت سارا علم ہمیں ان سے حاصل ہو. تو حضرت عائشہ کا ہی یہ عمل انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب تک ان کو کسی بات کی صحیح سمجھ نہ آ جاتی تو اس وقت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی رہتی. تو ایک سچا طالب علم جس کو علم کی طلب ہو وہ یہی کرتا ہے کہ جب تک اسے بات سمجھ میں نہیں آتی تو ادب احترام کا لحاظ کرتے ہوئے وہ استاد سے بات پوچھتا رہتا ہے، اور جب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ استاد کو گویا کہ پوچھنا بند کرتا ہے. تو ایک مثال اس حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی. حضرت عائشہ کو اس پہ اشکال پیدا ہوا، حضرت عائشہ نے اس کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس کی وضاحت کی. تو یہ ابن ابی ملیکہ یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت یہ تھی لا تسمع شیئا لا تعرفہ، وہ نہیں سنتی تھی کوئی ایسی چیز کہ جس کو وہ جانتی نہ ہو، الا راجعت فیہ حتی تعرفہ، ہاں یہاں تک کہ وہ مگر وہ اس میں رجوع کرتی، مراجعت کرتی. مراجعت کا مطلب ہوتا ہے بار بار پوچھنا، تو وہ اس کے بارے میں بار بار پوچھتی یہاں تک کہ وہ اس کو جان لیتی. تو یہ جو علم کی طلب تھی اس نے ان کو اس قابل کیا کہ وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نصف صدی تک علم کی شمع کو جلائے رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب،
جس کا محاسبہ کر لیا گیا تو اس کو وہ عذاب میں پڑ گیا، وہ عذاب میں ڈال دیا گیا۔ قیامت کے بارے میں بتایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ شروع کر دے گا تو وہ عذاب میں جائے گا، اس کو عذاب میں گویا کہ ڈال دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا اولیس یقول اللہ، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب ہم محاسبہ کریں گے، ان قریب وہ اس کا محاسبہ کیا جائے گا، حسابا یسیرا، بڑا آسان سا محاسبہ، بڑا آسان سا حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس میں جس محاسبے کا تذکرہ ہے انما ذالک العرض، وہ تو صرف پیشی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوا اور اللہ نے چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا چلو جانے دو، ٹھیک ہے معاف کیا، تو یہ تو پیشی ہے، اس کو حساب یسیر کہتے ہیں۔ ولیکن من نوقش الحساب، جس سے مناقشہ کیا گیا حساب، سوال جواب شروع ہو گئے، یہ تم نے کیوں کیا، تمہیں پتا تھا لیکن پھر تم کرتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سوال جواب شروع ہو گئے، یہلک، تو وہ پھر ہلاک ہو گیا، کیونکہ جواب تو کوئی ہے نہیں، اللہ کے سامنے کیا عذر پیش ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر وضاحت چاہی، تو آپ نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی۔ تو حساب یسیر سے مراد ہے جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے پیش ہو کے تو جنت کے لیے رخصت ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ تو اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 5 انعامات عطا فرمائے گا، اور ان 5 انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ پہلے نماز کا سوال ہونا ہے، نماز اس کی پوری ہے تو پھر یہ تصور کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا، بلکہ اس کی برکت سے یہ کہا جائے گا کہ نماز پوری پڑی ہے تو باقی کام بھی ٹھیک ہی کیے ہوں، تو اس لیے باقی کاموں کے بارے میں وہ سوال جواب نہیں ہوں گے۔ تو جس کے سوال جواب شروع ہو گئے تو پھر ظاہری بات ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کو کیوں چھوڑا، اس کا کوئی حساب، کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے سخت فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری کا مقصد علم کے معاملے میں اس وقت تک مراجعات کرتے رہنا جب تک کہ بات سمجھ میں نہ آئے، گویا کہ یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ ایکسکیوز می سر، السلام ہاں علیکم۔ جی سر میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ جی جی ضرور، بسم اللہ۔ جی سر، وہ نا یہ کچھ دن ہوئے ہیں، میں عصر کی میں نماز پڑھتی ہوں نا تو وہ اذکار پڑھتی رہتی ہوں، پھر اس کے وضو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں مغرب کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 دن پہلے یوں ہوا کہ میں لیٹ کے پڑھ رہی تھی تو کہیں میں سو گئی، پھر جب میں اٹھی ہوں تو مغرب کا ٹائم تھا، میں نے جا کے نماز شروع کر دی۔ تو جیسے ہی میں نے وہ سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وضو ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر میں نے اسی وقت سلام پھیر کے تو جا کے وضو کیا۔ مجھے پوری نماز پڑھنی، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے تھا، یا ایسے بیچ میں چھوڑ دینا بھی صحیح ہے؟ نہیں، جب آپ کا وضو ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز گویا کہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، اسی لیے پھر میں نے کہا جب وضو ہی نہیں ہے تو پھر پوری کرنے کے فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں جی، تو آپ نے جہاں تھی وہاں چھوڑ کے دوبارہ وضو کر کے تو نئے سرے سے پڑھنی تھی۔ جی وضو کیا نا پھر میں نے۔ جی بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ صحیح، میں نے کہا میں آپ سے کنفرم کر لوں۔ جی جی جزاک۔ ہاں جی شفیق صاحب۔ باب يبلغ العلم الشاهد الغائب قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح
جی سمعته أذناي وبغاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم ہاں قال یہ حمیدہ ہے، حمیدہ یہ سامیہ باب سے آتا ہے، یہ غلط لکھا ہے، حمید اللہ۔ حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ہم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعدد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اوزینا اليوم آپ یہ پڑھیں گے، انما اوزینا مجہول ہی پڑھیں گے، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يغيظ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ولا فارم بخربت، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ اور حرم کی حرمت کے حوالے سے فرمان ہے، اور ابو شریح انہوں نے یہ فرمان پیش کیا تھا عمرو بن سعید کے سامنے۔ عمرو بن سعید یہ یزید کے زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے۔ مدینہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اور وہ مدینہ منورہ سے نکل کے تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے ارد گرد انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، اور وہیں پر پھر حرم میں ہی پناہ لی تھی آخری وقت میں۔ تو عمرو بن سعید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گویا کہ ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے لشکر بھیجا تھا مدینہ منورہ سے، اور پھر جا کے حرم پر یعنی سنگ باری بھی کی گئی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم کے اندر ہی شہید کیا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو جب وہ عمرو بن سعید یہ لشکر بھیج رہا تھا یبعث البعوث الی مکہ، تو ابو شریح انہوں نے عمرو بن سعید کے پاس اس کو روکنے کے لیے یہ باتیں کی، اور ان کو گویا کہ اس لشکر کشی سے حرم کی اس بے حرمتی سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر سے بچانے کے لیے یہ کوشش کی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ تو ابو شریح کہتے ہیں کہ انہوں نے عمرو بن سعید کو کہا وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ، وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ کی طرف، اسی زمانے میں جس زمانے میں عبداللہ بن زبیر نے وہاں پناہ لی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ان سے اجازت لی، اذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت دیں، احدث کا قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغدا من یوم الفتح، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس بات کو لے کر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ الغد کا مطلب یہاں پر غدا صبح کا وقت ہے، دن کے وقت، اور انہوں نے زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ابو شریح نے یہ والے الفاظ استعمال کیے کہ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سمعتہ اذنایا، میرے کانوں نے اس کو سنا ہے، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے، وابصرتہ عینایا حین تکلم، اور میری آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں، یا دیکھا ہے میری آنکھوں نے جب کہ وہ بات کر رہے تھے۔ گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نسبت کو پختہ کرنے کے لیے یہ تاکید پیدا کرنے یہ جملہ کہا، تاکہ وہ آدمی یعنی عمرو بن سعید اپنے ارادے سے رک جائے۔ انہوں نے کہا حمد اللہ، اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد بیان کی، واسنا علیہ، اس کی ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان مکہ تحرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرمت والا بنایا ہے، ولم یحرمها الناس،
لوگوں نے اس کو حرمت نہیں دی، یعنی یہ اللہ نے حرمت دی ہے، لوگوں کو دی ہوئی حرمت نہیں ہے۔ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر، تو کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جائز نہیں ہے ان یسفک بها دمن، تو وہ اس میں خون بہائے، ولا یعضد بها شجرۃ، اور اس کے کسی درخت کو اکھاڑے۔ تو یہ آپ نے حرمت کا بیان کیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط استدلال کی نفی کی، تو آپ نے فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، اگر کوئی تم میں سے رخصت بتکلف رخصت نکالے، ترخص یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل میں تکلف والا معنی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھینچ تان کے رخصت اخذ کرے لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں لڑائی کرنے سے کے واقعے سے، فقولو تو اس کو یہ کہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حرم کے اندر گویا کہ ایک قسم کی جنگ کی تھی جب حملہ کیا تھا فتح مکہ پہ، تو کیا کوئی آدمی اس سے استدلال کر کے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے، اس سے استدلال کرے، تو فقولو اس کو یہ کہو ان اللہ قد اذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یأذن لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی، ولم یأذن لکم یہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ اوزینہ نہیں پڑھیں گے شفیق صاحب، آزینہ پڑھیں گے، پیچھے اللہ کا لفظ موجود ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہوگی جو لفظ اللہ کی طرف لوٹے گی۔ ان اللہ قد اذن، بے شک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور آگے بھی اوزینہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور آزینہ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر اگر اوزینہ پڑھنا ہے تو پڑھا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کی بھی ہوا ضمیر یہ لفظ اللہ کی طرف پلٹ جائے گی اور یہ معروف پڑھا جائے گا۔ فَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، آپ نے فرمایا کہ ایک تو میرے پاس ہے، بس یہ لے جاؤ، دو لے جاؤ، دونوں تک ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے ایک حصے میں اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، پھر وہ اجازت منسوخ ہو گئی، ثم عادت حرمتها اليوم، تو پھر اس کی جو حرمت ہے آج کے دن تک وہ پلٹ آئی، حرمتها بالامس، بالکل اسی طرح کی حرمت کی طرح جیسے کہ کل اس کی حرمت تھی، گویا کہ وہ اسی حرمت پر پھر دوبارہ پلٹ آیا اللہ کی اس مختصر سے وقت کے لیے اجازت کے بعد۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ اجازت اللہ کے نبی کو دی گئی ہے، اور بعد والوں کو اگر یہ اجازت اس سے استدلال کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، تو جب اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں تو اس سے آگے استدلال کر کے اپنے لیے رخصت چاہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہو کہ یہ چیز میرے ساتھ خاص ہے، تو وہاں تو بالکل وہ مورد بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ یعنی استدلال کسی صورت بھی درست نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہاں پر باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے لیے دن کے کچھ حصے کے لیے اس کی حرمت کو اللہ نے اٹھایا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ پلٹ آئے۔ تو یہ والا جو جملہ ہے اصلاً ابو شریح کا عمر بن سعید کو بتانے والا یہ جملہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود کو، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کو یہ بات پہنچا دے۔ فقیل علی ابی شریح، ابو شریح جب یہ بات واقعہ سنا رہے تھے تو کسی نے کہا ما قال عمرو، تو عمر نے کیا کہا، ہوا تو وہی، فوج بھی گئی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہاں شہید بھی کیا گیا، تو کیا آپ کی بات سے وہ رکا نہیں؟ اور جب نہیں رکا تو کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگنور کیا؟ نہیں مانا، کیا کیا؟ تو شریح کہتے ہیں انا اعلم منک یا ابا شریح، تو اس نے کہا قالا یعنی عمر نے، میں تم سے زیادہ اس بات کو جانتا ہوں۔ ابو شریح کو گویا کہ عمر بن سعید نے یہ کہا کہ میں
بیت اللہ کی حرمت کے بارے میں آپ کے اس فرمان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن لا یعیذ عاصین، بیت اللہ یہ پناہ نہیں دیتا کسی گناہ گار کو، ولا فارم بدمین، اور نہ ہی کسی قتل کر کے بھاگنے والے کو، ولا فارم بخربتن، اور نہ ہی کسی فساد پیدا کر کے بھاگنے والے کو۔ تو گویا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو سمجھ رہے تھے کہ یہ یعنی فساد کے بعد وہاں جا کے پناہ لے رہے ہیں، تو اس نے یہ بات کہہ کے تو وہاں پر فوج کشی کی اور یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری نے اس واقعے کو یہاں پہ اس جملے کی وجہ سے نقل کیا ہے، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ علم حاصل کرنے والوں پر ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، جہاں تک ہو سکے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آگے بھی کچھ روایات آ رہی ہیں، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد کہ بھئی علم کی بات کو، خصوصاً دین کی بات کو، یہ اپنے تک محدود نہ رکھو، یہ انسانیت کے فائدے کی چیز ہے، اور چاہ دے یار۔ آپ اگر اس کو اپنے تک محدود رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انسانوں کے فائدے کی ایک بہت بڑی چیز کو روک لیا، جو کہ اس علم کے مقصد کے خلاف ہے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، اس پہ کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ سر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اتنا خلاف کیوں تھے؟ جس طرح حضرت امام حسین کے خلاف تھے اسی وجہ سے۔ عبداللہ بن زبیر، امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور ایک اور تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید کی۔ ٹھیک۔ ان میں سے 3 لوگوں نے بعد میں بیعت کر لی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ عبداللہ بن زبیر نے تو باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان بھی کیا تھا۔ اور جب آپ اس طرح حکومت کی رٹ کو چیلنج کریں گے تو پھر وہ آپ کو روکنے کے لیے پھر کسی بھی انتہا تک جائیں گے۔ تو عبداللہ بن زبیر کو بطور باغی کے ڈیل کیا گیا۔ تو اب یہ الگ بحث ہے کہ کیا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر یہ باغی تھے کہ نہیں تھے، تو یہ الگ بحث ہے، لمبی بحث ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس حد تک یہ ان کے ساتھ سختی کرنے کا جو پیچھے محرک تھا وہ یہ تھا۔ ہاں جی واضح ہوا؟ جی جزاک اللہ سر۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه جی قال فارون بخربتن کا مطلب کیا تھا؟ اس کا ترجمہ رہ گیا میرے سے۔ فارن کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے والا، بخربتن آپ اس کا ترجمہ کرنے خرابہ کر کے، فساد کر کے۔ فساد، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين مرتين جزاک اللہ۔ یہ حجت الوداع کے موقع کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں ان میں سے ایک یہ ہے، اوپر والی بھی اسی میں سے ہے۔ تو یہ باتیں مختلف صحابہ کرام سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں، لیکن مقصد ایک ہے۔ تو یہاں پر بھی اوپر والی حدیث میں بھی بیت اللہ اور حرم اس کی حرمت کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر بھی ایک الگ پیرائے میں اس حرمت کا تذکرہ ہے جو اللہ نے بیت اللہ کو اور اس یعنی شہر کو عطا فرمائی ہے۔ تو ابو بکرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا کہ آپ نے فرمایا بے شک
تمہارا مال اور تمہارا خون. قال محمد واحسبه واعراضکم. یہاں پر یہ جو حماد عن ایوب عن محمد، یہ محمد جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے اعراضکم بھی کہا تھا، یعنی تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت. علیکم حرام، یہ تم پر حرام ہے، تمہارے اوپر اس کی یعنی دوسروں کی جان، مال، عزت، آبرو کو حرمت والا سمجھنا یہ لازم ہے. کتنا لازم ہے؟ کحرمتی یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے احترام کی طرح. فی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر میں احترام کی طرح. اور فی شہرکم ھذا حجۃ الوداع کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا. اور ایک روایت میں، اس کی جو تفصیلی روایت ہے اس میں فی بلدکم ھذا بھی ہے. شہرکم مہینہ اور بلدکم تمہارے یہ جو شہر ہے تمہارا، یعنی اس کی طرح، اس کی حرمت کی طرح. تو آپ نے تین حرمتوں کو ذکر کر کے انسان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حرمت کے برابر قرار دیا کہ جیسے تم ان حرمت والی جگہوں پر، ان حرمت والی مہینوں میں اور حرمت والے دنوں میں پرہیز کرتے ہو کسی گناہ کے کام سے، کسی بھی کام سے، عام وہ کام جو عام دنوں میں کر لیتے ہو یہاں پر وہ بھی نہیں کرتے. مثلا درخت نہیں کاٹتے، کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچاتے، بال نہیں کاٹتے. تو بالکل اسی طرح احترام تمہیں اپنے ایک دوسرے کے جان، مال، عزت، آبرو کا بھی کرنا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ الا، خبردار، جو موجود ہیں ان کو چاہیے کہ پہنچا دیں تم میں سے جو موجود نہیں ہیں ان تک. تو امام بخاری کا یہاں پر ذکر کرنا اس جملے کی وجہ سے، الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب. کانا محمد یقول، اور یہ جو محمد راوی ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. کانا ذالک، اور یہ بھی تھا، یعنی یہ بات بھی تھی، الا هل بلغت مرتين، کہ کیا، الا، خبردار، کیا میں نے بات پہنچا دی ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہہ کے صحابہ کرام سے اس بات کا اقرار لیا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. مرتين، دو مرتبہ آپ نے یہ اقرار لیا تھا. اور کچھ روایات میں 3 مرتبہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اقرار لیا تھا اور پھر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے یہ کہا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب اگلے لوگوں تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں پر لائے ہیں. گویا کہ بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو علم پڑھا جائے اس علم کو چھپانے کی بجائے کوئی ایسا نظم بنا لینا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہاں جی آصف صاحب. السلام علیکم استاد جی. اس میں یعنی جو روایت ہے اس میں آخر پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہ صرف اپنے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو کیا یہ جملے بھی ملتے ہیں کہیں پہ؟ جی جی بالکل ملتے ہیں. صحابہ کرام نے اس بات کا اقرار کیا اور بڑے زور سے کیا. تو یہ جملے بھی ملتے ہیں. اچھا، یہ حق ادا کرنے کا کیا کہتے ہیں ہم، یہ ترجمہ ہے. سیم یہی جملہ آپ کو ملے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اس تاکید کا ترجمہ ہے جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکید کے ساتھ اقرار لینے کے جواب میں کیا. آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. آصف صاحب نے تو علم آگے پہنچانے کا انتظام کیا ہوا ہے.
سکول ہے ماشاءاللہ ان کا، اور نئی نسل ان سے تربیت حاصل کر رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو بھی پہلے بھی شامل کیا ہوگا، مزید شامل کر لیں جی انشاءاللہ سر جی انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی شفیق صاحب. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت الربيع ابن حراش يقول سمعت ربعی علي یبنا، ربعی یبنا. ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. جی اگلی روایت بھی پڑھیں. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. جی اگلی روایت بھی پڑھیں. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. جی اگلی روایت بھی. جی جی وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه جی قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو أوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جزاک اللہ خیرا. ہاں جی یہ 4-5 روایات ہیں جو امام بخاری نے باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل کے تحت ذکر کی ہے کہ اس آدمی کا گناہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، یعنی آپ کے بارے میں وہ بات کی، آپ کی طرف اس بات کی نسبت کی جو آپ نے نہیں فرمائی، تو اس کا گناہ کیا ہے. اس میں جو روایات ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی مفہوم کی ہیں. ہم نے حدیث کے 2 اقسام پڑھی ہیں، حدیث متواتر اور حدیث خبر واحد. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ متواتر روایت کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ استاد جی متواتر روایت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں راویوں کے تمام درجوں میں اتنے راوی ہوں کہ جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو. جی جھوٹ پر اتفاق کر کے جھوٹ بولنا یہ ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو، عقلاً محال ہو، عقل کہے کہ نہیں اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو تواتر کی ہم نے 3-4 قسمیں پڑھی تھی. ان میں ایک تواتر عملی تھا، جیسے نماز ہے، طبقہ در طبقہ یہ نماز پڑھی جاتی رہی ہے، نسل در نسل پڑھی جاتی رہی ہے، اور اسی تواتر عملی سے ہم تک پہنچی ہے. اور ایک ہے تواتر لفظی. تواتر لفظی کی مثالیں بہت کم ہیں. ان میں ایک مثال یہ والی حدیث ہے کہ یہ اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے ایک جیسے الفاظ کے ساتھ کہ یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو تواتر سے ثابت ہو بات یا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اور قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں رہتا قوت اور ضعف میں. جس طرح قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم پورا یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور ہم شورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے
بالکل اسی طرح ہم اس حدیث کے بارے میں بھی شورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور پھر جب یہ شارع کی بات شورٹی کے ساتھ ثابت ہو گئی تو پھر اس کے اور قرآن میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہ جاتا. جس طرح قرآن کی آیت سے کسی چیز کی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح ہی یعنی متواتر حدیث سے کسی چیز کی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ والی روایت متواترات میں شامل ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں ایک ہی بات بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف اوقات میں اس کو دہرایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحابہ کرام کے بہت بڑے مجمع میں دہرایا ہو اور پھر ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں اسے روایت کر دیا ہو، جس سے حدیث کی وہ بنیادی اسپرٹ اور پیغام وہ تو محفوظ رہا، لیکن الفاظ قدرے مختلف ہو گئے. تو یہ پہلی جو روایت ہے حضرت علی سے، ربعی بن حراش یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ نہ بولو. فإنہ من کذب علیہ، جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ بولا فلیلج النار، تو وہ پھر وہ داخل ہوگا آگ میں. اچھا، آپ کی اس تاکید کا اثر صحابہ کرام پر بہت زیادہ تھا. ہمارا حدیث کا جتنا لٹریچر محفوظ ہوا ہے وہ اس کے بڑے بڑے محرکات میں سے ایک محرک یہ والی تاکید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہ کہو. اور اس میں جو بزرگ صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، وہ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنے میں، کہ کہیں یہ نسبت کسی ایسی بات کی نہ ہو جائے کہ جو آپ کا منشا نہیں ہے، آپ نے فرمائی نہیں ہے. تو اسی لیے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جن کی زندگی دن رات لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ گزری ہے، ان سے آپ زیادہ روایات نہیں دیکھیں گے. وہ اسی خوف کی وجہ سے اور اسی تاکید پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام، یہ آگے ان کی روایت آ رہی ہے. اس درجے کے جو صحابی ہیں، آپ ان سے زیادہ نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ باتیں آپ نہیں پائیں گے. تو اس کی پیچھے ایک ریزن یہ والی روایت بھی تھی. تو دوسری روایت دیکھیں، عامر بن عبداللہ بن زبیر یعنی جامع بن شداد یہ روایت کرتے ہیں زبیر کے پوتے سے، عامر سے. عامر جو حضرت زبیر کے پوتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے. وہ کہتے ہیں کہ قلت للزبیر، میں نے اپنے والد صاحب یعنی حضرت زبیر بن عوام کو کہا انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ، میں آپ کو نہیں سنتا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہوں. کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں اور فلاں یہ بیان کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ آپ نے بھی تو لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ ان کی باتیں ہم تک ان کی طرف منسوب کر کے کیوں نہیں بتاتے. تو حضرت زبیر نے اس کا جواب دیا اما انی لم افارقہ، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی آپ کے لمبا عرصہ ساتھ گزارا ہے، آپ کی رفاقت میں کمی نہیں کی. ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے. تو اس تاکید کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی غلط نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو جائے، تو اس لیے میں زیادہ احادیث بیان نہیں کرتا. اچھا، محدثین نے اس سے ایک اصول بھی بنایا. اس کے ساتھ آپ ایک اور روایت بھی ملا لیں. آپ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات نقل کر دے کہ جو اس نے سنی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرے. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کوئی تحقیق نہ کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان دونوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ کافی سخت تاکید ہے.
صحابہ کرام اسی لیے کافی احتیاط کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے خاص طور پہ دینی طبقے میں خاص طور پہ ہم کہہ لیں کہ جماعت یہ تبلیغی جماعت کے احباب جو جن کا تعلق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ واعظ و نصیحت کا، اور ہمارے خطباء واعظین، ان میں یہ بات بڑی کامن پائی جاتی ہے کہ وہ باتوں کی زیادہ تحقیق نہیں کرتے، بس لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ روش کوئی صحت مند یا قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کے تناظر میں بہت ساری باتیں چلتی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو آگے بیان کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہ احتیاط جماعتی سطح پر متعارف کروانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث ہی اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں کسی غیر مستند بات کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ رویہ اگر یعنی ان احادیث سے سیکھا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ ساری زندگی کا رویہ ہوتا ہے۔ حدیث کے علاوہ بھی جو دیگر پہلو ہیں انسانی زندگی کے، اس میں بھی بات جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو تو آگے کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اگلی روایت حضرت انس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، مجھے جو بات روکتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے رک جاؤں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے۔ آپ کو پتا ہے کہ اصول حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو واعظ لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت حدیث میں یعنی وہ ثقہ نہیں ہوتے، ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی راوی کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ واعظ ہے، تو کیونکہ واعظوں کی اکثریت یہ ہر بات کو آگے چلاتے ہیں، اور جوش خطابت میں بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ جو اوتھینٹک نہیں ہوتی، تو اس لیے صوفی کی اور واعظ کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اگر اس میں صوفیت اور واعظ والی صفات کا غلبہ ہو، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان میں وہ احتیاط نہیں ہوتی۔ صوفی نرم مزاج ہوتا ہے، للہیت اور رقت قلبی ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسے متاثر کریں، چاہے وہ کسی کا قول ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس بے احتیاطی میں آگے حدیث کے نام سے چلا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگلی روایت بھی یہی ہے، اور یہ حضرت سلمہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جو آدمی مجھ پر وہ بات کہے گا جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس سے تیسری روایت یعنی اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اب یہ دیکھیں راوی مختلف ہیں صحابہ کرام کے درجے میں بھی، 5 راوی تو یہاں پر آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تسموا باسمی، میرا نام تو تم میرے نام پر نام لکھ لیا کرو، محمد، احمد، یہ نام رکھنا درست ہے، ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، یعنی ابو القاسم۔ یہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، کیونکہ عرب کے اندر رواج تھا کہ وہ آدمی کو کنیت سے بلایا کرتے تھے، جس کو اعزاز سمجھتے تھے۔ تو آپ کو مخاطب کرنے کے لیے بھی لوگ کہا کرتے یا ابا القاسم۔ تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کسی آدمی نے کسی دوسرے کو بلایا یا ابا القاسم، تو آپ نے اس کی طرف جب متوجہ ہوئے تو آپ یہ سمجھے کہ مجھے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں بلا رہا، میں کسی اور کو بلا رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پروٹوکول یہ کافی یعنی حساس مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات میں ایسے مخاطب نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے کو تم رف انداز میں مخاطب کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کنیت بہت سارے لوگوں کی ابو القاسم ہوتی تو پھر اس کو پکارنے کا انداز اور وہ رف ہو سکتا تھا،
اس لیے آپ نے فرمایا کہ نام تو میرے نام پہ رکھ لو لیکن کنیت نہ رکھو. لیکن اگر آج کوئی آدمی یہ کنیت رکھنا چاہ رہا ہے تو آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ اس وقت کا معاملہ تھا. تو میں یہ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اور شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، میرا بھیس نہیں بدل سکتا. تو یہ بھی کافی ساری احادیث میں، دیگر احادیث میں بھی آئی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اگر کسی کو خواب میں حاصل ہوا ہے تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی ہے. ہاں اس کے بارے میں یہ گمان غالب یہ اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ نے خواب میں دیکھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے. ہاں جی، اس پر کسی کے کوئی ملاحظات ہوں، کوئی سوال ہو تو فرمائیں. سر جی میرا ایک ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو حدیث کے طور پر ثواب کی نیت سے چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل بھی حدیث نہیں ہوتی. بالکل تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس سلسلے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس وجہ سے حدیث بھی بیان نہ کریں کہ ہم کوئی غلط بات نہ کر دیں، جی اور یہ جو اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہیں ہم ان کا شکار نہ ہو جائیں. تو بالکل یہ ایسے تو ہی ہے. بہت زیادہ اس سلسلے میں لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. جی جی، میرے اسٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی واٹس ایپ پہ بھیجے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا حوالہ کہاں پہ ہے. تو 99% لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ایسے ہی ملا تھا، ہم نے آگے چلا دیا. پھر وہ ان کو تھوڑی سی تنبیہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے، جس کا حوالہ نہ ہو تو آپ اس کو آگے نہ چلایا کریں. اس کی کافی ضرورت ہے. وہ نیکی کا جذبہ بھی آدمی میں ہوتا ہے اور نیک بننے کا، دکھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. تو اس میں اس طرح کی چیزیں عام طور پہ سرکولیٹ کر جاتی ہیں. حضرت علی کے اقوال کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی بے سروپا باتیں گردش کرتی رہتی ہیں. اقبال کی شاعری کے حوالے سے عجیب عجیب، تو اسی میں اگر اسی درجے میں آپ حدیث کو بھی رکھیں گے تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس پہ ذرا خیال کر کے گرفت کرنی چاہیے. ہاں جی جی، اگلی روایت پڑھیں جی. باب کتابت العلم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم رجل، ہاں جی. او ما في هذه السخيفة قال قلت فما في هذه السخيفة قال العقل وفكاك كل اسيري بلا يقتل مسلم بكافر. جی چلیں یہ پڑھتے ہیں پھر بعد میں. یہ علم کو لکھنے کا باب، یہ امام بخاری اس لیے باب باندھ رہے ہیں کہ بہت ساری روایات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لکھی تو وہ فَلْيَمْحُهُ، تو وہ اس کو مٹا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین منقول ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ کیا آپ احادیث کو نہیں لکھ سکتے؟ تو امام بخاری کتابت العلم یعنی ایک جرنل سا ٹاپک عنوان دے کر کہ علم کی کتابت، علم کو لکھنا یہ بالکل جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کیونکہ علم ہے، علم کا خزانہ ہے، تو ان کو لکھنا بھی بالکل جائز ہے. اس بات پر استدلال کر رہے ہیں. اور بعد میں آپ بہت ساری روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لکھنے کی، بلکہ خود لکھ کے دیا
ڈیمانڈ پر بھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکتوبات وغیرہ ہیں وہ اس کی علامت ہیں، اور صحابہ کرام میں سے بہت ساروں نے اپنے مجموعے لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کیے. آپ نے ان کو ختم کروانے کی بجائے ان کو دیکھ کر اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا محل کیا ہے اس ممانعت کا؟ تو وہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہونا ہے، کہ قرآن کریم کا تقدس اور قرآن کریم کی اہمیت یہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، اس لیے قرآن کو لکھا جائے اہتمام کے ساتھ تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. جب یہ توجہ کامل طریقے سے قرآن کی طرف ہو گئی تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ فرق برقرار رہے گا جو قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ابتدا میں اس فرق کے ختم ہو جانے کا امکان تھا، تو آپ نے اس امکان کو ختم کرنے کے لیے ابتدا میں روکا، اور جب یہ فرق قائم ہو گیا اور اس کے ختم ہونے کا امکان ختم ہو گیا تو پھر آپ نے دوبارہ لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور پھر صحابہ کرام نے لکھا بھی. امام بخاری اس لیے یہ باب باندھ رہے ہیں. تو ابو جحیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا هل عندکم کتاب، کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ گھر کے آدمی ہیں، کیا کوئی ایسی خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے لکھ کے کہ جو دوسروں کو نہیں بتائی؟ تو حضرت علی نے فرمایا لا، کوئی کتاب نہیں، کوئی خصوصی بات نہیں، سب کے لیے جو واضح ہے ہمارے لیے بھی وہی ہے، ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے. الا کتاب اللہ، ہاں اللہ کی کتاب ہے وہ سب کے لیے ہے. او فہم اعطیہ رجل مسلم، یہاں کوئی ایسا فہم جو اللہ نے مسلمان آدمی کو عطا کیا ہو وہ ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زیادہ فہیم ہو، فہم و فراست میں بڑا ہوا ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے، ان کی فراست اور اقضاہم علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرتے تھے. تو یہ فراست، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کی عطا ہے مسلمان آدمی کے لیے، ہمارے پاس وہ ایکسٹرا اگر تم کہو تو ہو سکتا ہے. او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا یہ جو میرے پاس صحیفہ ہے اس میں جو کچھ ہے یہ ایکسٹرا ہے. وہ صحیفہ تھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو عامل بنا کے بھیجا کرتے تھے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا عامل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان مالی معاملات میں ذمہ داری کیسے نبھانی ہے وہ ایک صفحے پر لکھ کے کچھ احکامات دیے تھے، جس کو حضرت علی اپنے تلوار کی نیام میں رکھا کرتے تھے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی تو اس کو دیکھ کر تو رہنمائی لے لیتے. اس میں دیت کے، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل لکھ کے دیے تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس صحیفے میں یہ ہے. تو انہوں نے کہا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا العقل. یہاں پر العقل سے کیا مراد ہے؟ کسی کی عقل میں کوئی بات آئے تو بتائیں. روک دینا استاد جی، باندھ دینا جیسے نہیں وہ ہاں جی اپنے فہم سے جو انہوں نے فہم و معاملہ فراست ڈیل ہو کیے سکتا ہے تھے، استاد جی. وہ جو معاملہ ڈیل کیے تھے وہی لکھے ہوئے ہوں گے، پرانی مثالیں. نہیں یہ یہ عقل. اقال والا جیسے، ہاں جی، جی جی کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے استاد جی وہ جو عربوں کے سر پہ وہ جو ڈوری سی ہوتی ہے اقال، تو وہ باندھتے ہیں اس سے ٹھہراتے ہیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ ٹھہرانے والا، روکنے والا ہے. نہیں یہ ٹرم ہے قتل کے احکامات میں سے. العقل کہتے ہیں دیت کو، یعنی دیت کے احکامات. اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، یا اس کا کسی عضو کو کاٹ دیتا ہے، یا اس کو کوئی زخم لگاتا ہے، تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی؟ اور جب دیت لی جائے گی تو کتنی لی جائے گی؟ یہ عقل کے تحت، یعنی اس جملے کو، یہ ٹرم ہے قتل کے معاملات میں، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دیت کے احکامات. ہاں جی واضح ہوا؟ جی استاد جی. العقل العقل کا مطلب یہاں پہ دیت کے احکامات ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے کیونکہ فیصلے کرنے تھے تو آپ نے ان کو دیت کے احکامات بھی لکھ کے دیے تھے. اور فقاق الاسیر، اور یہ بھی مالی معاملہ ہے کہ جو اسیر قیدی ہیں ان کو آزاد کیسے کرنا ہے. فقاق کہتے ہیں قیدی کو آزاد کرنا. اور یہ والا بلا یقتل مسلم بکافرین، کہ کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ جملے لکھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوائے تھے کیونکہ ان کے یعنی فیلڈ آف ورک اس طرح کا تھا، ان کی یعنی میدان ایسا تھا جہاں پر انہوں نے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی اضافی چیز نہیں ہے اہل بیت کے پاس، ہاں یہ چیزیں ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں. یہ جو جملہ ہے ولا یقتل مسلم بکافرین، تو آپ میں سے کوئی اسلامیات میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ غالباً سے شفقت. جی سر. تو آپ تھوڑی شفقت فرمائیں ہم پہ، اور اس جملے کا جو اصل مطلب ہے یہ اگلی کلاس میں ہمیں بتائیں کہ کیا کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاصاً. اس جملے کا محل کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ مل جائے گا آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں بنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اگلی روایت تھوڑی لمبی ہے تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، ہمارا وقت ہوا. اور وقت کو تھوڑا سا ہم اب پیچھے لے آئیں گے. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ مغرب کی نماز جیسے پیچھے آئے گی تو ہم یہ وقت بھی پیچھے لائیں گے. تو اگلی کلاس میں امید ہے کہ 6:45 یا 6:40 پہ ہم کلاس سٹارٹ کریں گے. اور کچھ عرصہ یہ چلا کے تو پھر ہم اس کو عشاء کے بعد لے جائیں گے جب نماز آ جائے گی تقریباً 7 کے قریب. جی مولانا معاویہ صاحب. یوسا جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 7:45 ہو گئی ہے، تو اگلے ہفتے اتوار تک تقریباً 7:30 تک آ جائے گی. تو اگر ہم 8 بجے کا ٹائم رکھ لیں ابھی سے 8 سے 10، تو کیا مناسب نہیں ہے؟ اس میں مشورہ کر لیں. ہاں جی، 9:30 تک تو آپ کی کلاس ابھی بھی چلتی ہے، تو اگر آپ قربانی بیچ دیں. میں اب جماعت کے ساتھ تو پڑھ نہیں سکتے، ابھی 7:45 جی ہو جی، رہی ہے اور یہ ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے آپ کہ مشورہ. اگلے ہفتے گروپ میں بھی مشورہ کر لیتے ہیں. 8 سے 10 تک مسلسل کلاس ہو جائے، 1 گھنٹہ بخاری کی اور 1 گھنٹہ ترمذی. مولانا سمیع اللہ سعدی صاحب سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں، تو انشاءاللہ گروپ میں اس کو کرتے ہیں ڈسکس. تو ہماری کلاس یہاں پہ ختم ہوئی، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے شروع کریں گے.